امت احمد نبی دوست دارم چار یارم صحابہ اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناک سارا پیر کامل کاملارا رہنما امداد کن سب رنج و غم آزاد کن در دین دنیا شاد کن در دین دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر فیض مرشد سے الہی قلب روشن کر میرا مرشدی گل فیض پاصفا کے واسطے۔ دوستو سب سے پہلے تمام دوست آبادیوں میں اپنی طرفوں جشن عید میلاد النبی کی خوشیاں مبارک کرنا اس کے بعد میں ایک دو گلا کر کے اجازت چاہوں گا کہ ختم نبوت کے مسئلے پہ ساڈے قائدین نے دھرنا دیتا، میں اس کے تین بٹیاں کی طرفوں اور میرے کافی ساتھی قاری وسیم صاحب تنویر سروی صاحب اور اس کے علاوہ ہمارا رسول شہدار صاحب اسی بیٹھے رہے، ان کے علاوہ بھی کئی دوست صاحب۔ تو دوستو ختم نبوت کا مسئلہ انتہائی اہم ہے۔ جدو پیر میر علی شاہ صاحب آپ کانے دے مقابلے دے اندر آئے، اج ساڈا حال ہے کہ جتنے آپریشن کروانے اور والے کو لگ جائے گا، ایسے عقیدہ غلامی رسول میں موت میں بول ہے کہ آپریشن ساڈے والے کرنے نے، دوائی لینی ہے۔ میں اسٹال آیا جھنڈیاں کا آکل گیٹ کے سامنے، میں ہزارہ لوگ ویکھے نے جو رام دواخانے والے نال جا کے تیاریاں لانے نے تو سلام لے رہے ہیں، اور یار یہ منافقت چھڈنے کیوں نہیں تسی؟ یہ منافقت تمہیں چھیڑنی پینی ہے۔ یہ تو ساڈے اسٹیج تو بھی یہ آواز بلند ہوئے کہ منافقت چھوڑو۔ پیر میر علی شاہ صاحب نام کے مریداں نے عرض کیتا سرکار ایک مولویاں کا کام ہوندا مناظرہ کرنا مبالغہ کرنا، اے پیر اج کیوں مقابلے دے اندر آئے ہیں؟ قبلہ شاہ صاحب ساری رات بیٹھے رہے ہیں موٹر وے پہ، پیر سیال ساری رات بیٹھے رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جتنے بڑے سجادہ نشین نے وہ انہوں نے اپنی جگہ پہ آپ نے فرمایا کہ ایسی بغیرت فقیری ہم سے نہیں کی جاتی، ایسی بغیرت فقیری ہم سے نہیں کی جاتی، اور ہم کیوں بغیرتی کی زندگی گزارتے ہیں جب ہمارے بزرگوں نے نہیں گزاری؟ ہمارے دوست صاحب مرزائیوں کے ساتھ تعلقات رکھتے ہیں، آپ بغیرت ہیں جو مرزائیوں کے ساتھ تعلقات رکھ رہے ہیں، آپ ان سے علاج کروا رہے ہیں، چاہے میرے رشتہ دار ہوں چاہے میرے قربا میں سے ہو، وہ بغیرت ہے جو مرزائیوں کے ساتھ تعلقات رکھتے ہیں اور ان کے پاس جا کر علاج کرواتے ہیں۔ ہم میر علی شاہ کے ماننے والے ہیں، ہمارے بزرگوں نے کہا تھا ہم سے بغیرت فقیری نہیں کی جاتی کہ اپنے نبوت کا منکر لاہور میں للکارتا رہے اور میر علی شاہ یہاں بولنے میں بیٹھا رہے۔ انگریز نے فیصلہ کر لیا کہ قبر صغیر دے وچوں آپ نکال دے گا، آپ نے آسمان وال نگاہ اٹھائی اور مرید نے فرمایا کہ اتنے پہ فیصلہ اور ہو چکیا ہے کہ میر علی شاہ نہیں جائے گا، 1947 کے اندر انگریز چلا جائے گا۔ تو دوستو یہ جڑیاں گلاں علماء دی نظر تو سن دو، انہاں تے عمل بھی کیتا کرو۔ اے تو میرے کو تسی کہہ رہے ہو غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، مرزائیوں کا جو یار ہے غدار ہے وہ تساں بیمار ہونا تو والے کو لگ جانا ہے۔ یہ گلا چھڑ دو جلو انہوں نے کتنی چلاکی دے نال ختم نبوت کا ڈاکہ ڈالیا نے، اور تقریباً 40 کے قریب جنہوں نے لوگ شہید ہوئے نے، 40 کے قریب، اور انہوں لوگوں نے ساری طرف اپنا حق ادا کیتا ہے۔ جس طرح امام مالک آپ نے پوچھا کہ خلیفہ ہارون رشید نے کہ اگر امت گستاخی نہ گستاخ کو جواب اور گستاخ کو بدلہ نہ لے سکے امت کو کی کرنا چاہیے؟ فرمایا امت کو مار دینا چاہیے۔ اور ایک گل اور جی کچھ لوگوں نے میرے شہر کے اندر سوال کیتے ہیں ختم نبوت کے معاملے سے، یہ مرزائیوں کے نال یاریاں نہ رکھیا کرو، یہ یاریاں دنیا سے رہ جانیاں نے، قبر کے اندر سرکار نے کام ہونا ہے۔ سرکار نے اگر فرمایا
اور مسلمہ کفار دے نال جنگ تو شہید ہو گئے، تم مرغیوں دے نال جا کے تو جفا پاندا رہے، تم مرغیوں کو جا کے دوائیاں لیندے رہے، تم مرغیوں کو جا کے علاج کراندا رہے، تو یہ چیزاں تمہیں چھوڑنیاں پینیاں نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ان میرے محبوب تے ایمان لے کے آؤ جنہیں صحابہ ایمان لے کے آئے نے۔ تو صحابہ کس طرح ایمان لے کے آئے نے؟ صحابہ نے 36,000 ختم نبوت میں منکر جو قتل کر دیتے سن، ویسے جہنم کر دیتے سن، لیکن آج ساڈا حال ہے ویسے یاریاں لا رہے ہو۔ بولیاں ان چیزوں کو توبہ کرو اور غور و فکر کرو۔ اور ایک اور گل جی آخری اینڈ تو میں کرنا چاہتا ہوں کہ قبلہ پیر صاحب تشریف فرما نے کہ مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ نے آپ نے جب عرض کیتا گیا جب مکے والوں کے نام مولا ہوا سی کہ محمد رسول اللہ سے مٹا دو، تو آپ نے عرض کیتا یا رسول اللہ نہیں، علی کبھی نہیں مٹائے گا، علی کبھی نہیں مٹائے گا۔ تو علی نے نام نہیں مٹایا کہ جڑے چوک کے اندر بینر لگے نہیں، میں اپنے آدمی سے برائے آدمی سارے مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں، اور بینر 12 ربیع الاول تک لگے رہنے چاہیے سر۔ بعد کے اندر اجلاس ہوں، بعد کے اندر سارے کام ہوں، اور بعد کے اندر بے شک کسی بھی پارٹی کسی بھی تنظیم کسی بھی مسلک کا نہ لایا جاتا، یہ سارے بھی سوچنا چاہیے، علی دے منن والے بھی سوچنا چاہیے، علی دے بیٹیاں بھی سوچنا چاہیے، علی دے محبین بھی سوچنا چاہیے۔ اسی یہ تو بینر اتروا رہے ہیں، یہ بینر کسی بھی سیاسی دے یا مذہبی دے یا کسی دے بھی نہیں لگے، حضور دے ملاد دے لگے ہوئے۔ ختم نبوت ڈاکہ ڈالنے والی لون لے گئے، اور زناروں کی حفاظت کرنے والی پی ٹی آئی ہے جماعت اسلامی، باقی جماعتوں نے الیکشن کی دفعہ تو خیال رکھنا ہے کہ اسی مرزائی نوازاں نواز رہے ہیں یا اسی اپنے اہل سنت کے جڑے اکابرین نے قبلہ شاہ صاحب جیسے اور باقی جڑے بزرگان دین نے انہاں جیسے اسی انہاں دا ساتھ دے رہے۔ تسی جس طرح ایتھے بس نعرے مار کے گھر چلا گیا اور دور چلا گئے، اللہ حضرت نے جو فرمایا تھی سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والے جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے، اور دور آ گیا ہے۔ اگر اہل سنت جاگن گے تو اہل سنت کا نام جڑا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مزید بلند فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ کا دین جڑا ہے وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے دین میں استقامت عطا فرمائے گا، اور میرے لوگ اس دین کی بقا واسطے نکل جائیں بیان مختصر، میرے لوگ اس دین کی بقا واسطے نکل گے، چاہے قبلہ شیخ شاہ صاحب ہو، چاہے علامہ خادم حسین رضوی صاحب ہو، چاہے پیر افضل قادری صاحب ہو، چاہے اور اس کے علاوہ سارے اکابرین ہو، چاہے پیر سیال اقبال ہو، جڑا حضور کے دین نال کھڑا ہوئے گا۔ علامہ اقبال نے یہ بارے فرما گیا کہ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لاد پر، اے خواب کے لیے تیرے متنوع نوار گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار، تو اکابرین اگر دنیا داروں نے نہیں جھکے، بادشاہ نے نہیں جھکے، وزیران نے نہیں جھکے، تسی کیوں جھکتے ہو؟ جڑا بھی بندہ نے اس کو دو ٹک جواب دیو، نبی کا جو غلام ہے، نبی کا جو غلام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سارے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ محمد سے وفا سے